السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، مجھے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آج کے ماحول میں علماء کی ذمہ داری، ہم انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ بات کریں گے، اور ہم وقت کی سخت پابندی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، میں وقت کا سخت پابند ہوں۔ ہم 5-6 باتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو، میں صحیح بات آپ سے کروں اور آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو موٹی بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ وراثت کس چیز کی ہے۔ میں 4 باتیں بیان کر رہا ہوں، سب نہیں بیان کر سکتا، 4 باتیں اس میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن ہے وہ دعوت ہے، اور اس دعوت کا مشن یہ ہے، دعوت کا مقصد کہ کسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ میری مثال اس آدمی کی طریقے سے ہے کہ جس کے سامنے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا ہے، اور پتنگے سمجھ رہے ہیں یہ روشنی ہے، اور اس میں آ کر کے کیا ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور ایک ایک کو بتا رہا ہوں کہ یہ روشنی نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ تو دعوت کا جو مقصد ہے کہ کسی طرح لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ تو وراثت پہ سب سے پہلی چیز یہ درد ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے انسانیت جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی جو عمر ہے انگریزی لحاظ سے وہ 60 سال کچھ مہینے ہے۔ یہ جو 63 سال آپ سے بتایا جاتا ہے یہ عربی لحاظ سے ہے۔ 60 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے بغل میں 60 سال والے بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کیا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت جتنی غذا تھی وہ اپنی اصلی اور اوریجنل ہوتی تھی، اس کے باوجود 60 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ وہ بڑھاپا کی 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو میں آخرت کا جو منظر سوچتا ہوں فلاں فلاں صورت میں، تو وہ سوچ کر میں کیا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اور جب آپ نے معراج کر لیا اور وہاں پر جہنم کے حالات آنکھوں سے دیکھ لیے، تو وہ سوچ کر کے لوگ میری بات سن نہیں رہے ہیں، اور کیا بنے گا ان کا۔ یہی وہ فکر تھی جو حبیب مصطفیٰ کو جس نے بوڑھا کر دیا۔ اگر ہم وارث ہیں تو ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 پارے میں جہاں پر یہ بات کہی، وہاں پر کہا گیا کہ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم درمیانی امت ہو اور تم کو ساکشی بننا ہے۔ ساکشی سمجھتے ہیں، آپ کو گواہ بننا ہے۔ شہید کا جو لفظ ہے، آپ علماء ہیں، شہید کے معنی عربی زبان میں گواہی دینے کے ہوتے ہیں۔ فعیل
बवज़्न फ़ाइल है। लेकिन उस आदमी को शहीद कहा जाता है जो अल्लाह के रास्ते में मर गया, हालांकि उसके लिए होना चाहिए था मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह। ये शहीद उसको कहते क्यों हैं? मुंजिद जाके उठा के देख लीजिएगा कि शहीद इसलिए कहा जाता है कि इसने वो फ़िक्र उठा ली अपने आप में कि किसी तरह लोग दीन को समझ जाएं, उसके लिए उसने अपनी जान भी निछावर कर दी। ये असल क़यामत में गवाह बनेगा कि अल्लाह, मैं ये झूठ बोल रहा है, अगर ये कहता है कि मैं इस्लाम के बारे में नहीं जाना तो ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो अपनी जान दे करके इस बात को समझाने की कोशिश की। इसी बुनियाद पर उसको शहीद कहा जाता है। अदरवाइज़ अल्लाह के रास्ते में मरने वाले के लिए मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह है, शहीद का लफ्ज़ नहीं है। यहाँ शहीद बमाने शाहिद के। एक आदमी भी अगर क़यामत में हमारे ख़िलाफ़ उठकर खड़ा हो कि ये मेरे बगल में रहता था, इससे मेरा अलैक सलैक था, लेकिन इसने मुझे कभी भी जो है ना इस्लाम के बारे में नहीं बताया, तो आप बोलेंगे मैंने मदरसा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने ये काम किया। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया, लेकिन आप शाहिद क्यों नहीं बने? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद, मेरा दिल चाहता है कि कोई तिलावत करे और मैं पढ़ूं, और आप कुरान पढ़िए और मैं सुनना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान आप पर नाज़िल हुआ है, मैं पढ़ूँ? का मेरा दिल चाहता है कि कोई पढ़े। वो इत्तेफाक से सूरह निसा की आयत नंबर 41, 42, 43 उन्होंने शुरू किया। सही रवायत है, सियासत्ता की रवायत है कि उसमें जब ये आयत आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के बारे में सोचो जब तुमको क़यामत में गवाह बन के खड़ा होना पड़ेगा कि मैंने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा दिया है। ये सोच करके अल्लाह के रसूल दारो क़तार रोने लगे कि अगर एक आदमी भी खुदा न खास्ता खड़ा होकर ये बोल दिया कि नहीं, इनसे मेरे ताल्लुक़ात थे लेकिन उन्होंने कभी दीन के बारे में मुझसे बात नहीं की, तो मेरा क्या बनेगा? वो अल्लाह के रसूल जो 24 घंटे इस फ़िक्र को लिए हुए थे। ज़्यादा विरासत का एक माना ये है। बात बड़ी समझे। नंबर 2, नबूवत की बहुत सारी शान है, उसमें से एक शान आपको बताना चाहता हूँ जो हमसे चूक रही है आज के माहौल में। हमको पढ़ाया जाता है कि हदीस कौली होती है, हदीस फ़ेली होती है और हदीस तकरीरी होती है। तकरीरी हदीस की तारीफ़ ये की गई है कि अगर नबी के सामने कोई बात कही गई या कोई काम किया गया और आपने खामोशी अख्तियार कर ली तो इसका मतलब वो चीज़ सही है। उसी को हदीस तकरीरी कहते हैं। नबी कभी भी वो गलत बात पर, मुनकर पर खामोश नहीं रह सकता। ये आज जो दुनिया में मुनकर फैल रहा है उसकी वजह क्या है? हमारी खामोशी है। हमने पॉलिसी बना रखी है कि हम मारूफ पर गुफ्तगू करेंगे और मुनकर पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कुरान मजीद की आयत के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद में, पूरे कुरान में आप जाकर देख लीजिएगा कि जहाँ पर मारूफ का हुक्म दिया गया है वहीं पर मुनकर की बात भी कही गई है। ये अगर कोई जो हम लोग कर रहे हैं कि हमसे क्या मतलब, ये आलिम की कभी पॉलिसी नहीं होती। दो ही वजह मुफ्ती शफ़ी अलैहि रहमान ने फतवे की ज़बान में लिखा है कि दो ही वजह हो सकती है कि आदमी मुनकर को देखे, जाने और उस पर खामोशी अख्तियार करेगा। दो ही वजह हो सकती है, दो के बजाय तीसरी वजह नहीं होती। पहली वजह यह है कि अगर मैंने इसको मुनकर पर टोका तो ये इस्लाम से फिर जाएगा। ये पहली वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है, ये फतवे की ज़बान बात कर, दूसरी वजह ये हो सकती है
کہ اگر میں اس کو برائی پر بولوں گا تو میری جان خطرے میں ہے۔ یہ دو کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم منکر پر خاموش رہیں۔ یہ جو ہم نے منکر بڑھ رہا ہے دنیا میں، منکر ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال ایک کسان کی میں دیتا ہوں۔ میں بھی کسان کا بیٹا بھی ہوں، کسانی میں نے کیا ہے۔ جب دھان کی فصل ہم اگاتے ہیں تو دھان چونکہ پانی مانگتا ہے، پانی دینے کی وجہ سے گھاس بھی خوب نکلتی ہے دھان میں۔ اگر کسان یہ طے کر لے کہ میں کھاد دے دوں گا اور دھان اوپر چلا جائے گا اور گھاس نیچے بیٹھ جائے گی تو یہ بڑا بیوقوف قسم کا کسان ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھان کی پیداوار ہو تو آپ گھاس نکال دیں اور پھر کیا کریں، کھاد ڈال دیں، دھان تیار ہو جائے گا، ورنہ دھان نہیں تیار ہوگا۔ منکر خود سے کبھی نہیں ختم ہوتا، نوٹ کرنا ہے۔ منکر ہمیشہ، جب تک منکر کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے، منکر ختم نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو منع کریں گے ایک بات پر تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی بات ماننے کی وجہ سے منکر پر تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ دماغ میں بات کیوں نہیں آتی ہے۔ سامنے والا ناراض کب ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس ساری باتیں پریکٹیکلی کر رہا ہوں۔ ناراض کب ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں اور اندر مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی بے عزتی ہو، جب سامنے والا ہمارے خلاف اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا مقصد اصلاح ہو صرف کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی برا نہیں مانے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے کہ ہم اگر وارث ہیں تو یہ ہماری صفت آج کے دور میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہر نبی سے اللہ نے قرآن میں ایک جملہ کہلوایا ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ۔ یہ جو اصلاح معاشرہ کا اتنا پروگرام ہو رہا ہے، ایک دو پروگرام ہو رہے ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بھارت میں کوئی دن خالی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اصلاح معاشرہ کا پروگرام 2 4 10 نہ ہوتا ہو۔ اس کے باوجود اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ اور بھی ہیں، 2 بنیادی وجہ۔ ہم جو اصلاح کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے اندر خود داخل ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک محفل میں یہ بات کہہ دیا، تقریر کیا ایک مولانا نے، یہی کرناٹک کے بہت بڑے عالم ہیں، مسجد کی تعمیر پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد تشکیل کیا انہوں نے، شہر کے 40-50 حافظ، امام، علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا عنوان تھا کہ اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد رومال سے چندہ کیا گیا۔ جب میرا نمبر آیا تقریر کرنے کا تو میں نے کہا کہ ایمانداری سے بتائیے، مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد بنانے کی فضیلت پر ہم نے تقریر کی ہے، اس میں جو 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں، کس نے آج اس رومال میں 10 روپے ڈالے ہیں جو وہ چندہ کرنے نکلے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 لاکھ ڈال دیں، نہیں۔ اللہ کے یہاں کبھی بھی مقدار پر بحث نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں تو بحث ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ اسی لیے تو سورہ قاریہ میں کہا گیا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہاں اعمال کو گن کر کے بدلہ نہیں دیا جائے گا قیامت میں، اعمال کی کیفیت پر۔ تو میں نے کہا ایک آدمی بھی جو فضیلت بیان کیا ہے وہ 10 روپے یہ سوچ لیتا ہے کہ آج میں چائے نہیں پیوں گا، اور آپ 10 روپے اس میں ڈال دیتے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے مسجد میں، 50-60 میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خطبات مدراس میں کہ ہمارے نبی کی اور دیگر جو قائدین ہیں اپنے دھرم کے، بہت سے بنیادی فرق ہے، اس میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا ہے
وہ عملی شکل میں کر کے دکھلایا ہے۔ یہ جو ہم وارث ہیں، لہذا یہ ہمارے اندر صفت آنی چاہیے۔ جب تک کہ صفت نہیں آئے گی تب تک اصلاح معاشرہ ممکنات میں سے نہیں۔ چوتھی چیز کہ ہر نبی نے جو جملہ کہا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، یہ جو دعوت کے نام پر، تقریر کے نام پر ہم پیسے مانگ مانگ کر کے ہم سے جب پوچھا جاتا ہے، ہم آتے ہیں پروگرام کرنے، ہماری ایک رات کا ہم 10,000 لیتے ہیں، 20,000 لیتے ہیں، 25,000 لیتے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ کوئی دعوت کا کام نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیچارہ آیا ہے، اپنا وقت نکالا ہے، لیکن یہ کہ ہم اتنا لیں گے تو آئیں گے۔ دیوبندی علماء تو اس پہ تھوڑا سے کم ہے، لیکن ہمارے بریلوی علماء کا تو دل، اس کا پیشہ ہی یہی بن گیا ہے۔ یہ جو ان اجریہ الا علی اللہ کی صفت ہر نبی نے کی، وہ اس سے ہم کورے ہو گئے، جیسے ہم حقیقت میں وارث بھی نہیں رہ گئے۔ یہ آپ سے پہلی بات کہنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز جو کرنے کا کام ہے، آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ عصری تعلیم کے جو لوگ ہیں اور دینی تعلیم، ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی خندق، بہت بڑی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم کو وہ ایک دنیا کا دوسرا آدمی سمجھتے ہیں، ہم ان کو ایک دوسری دنیا کا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس وقت بڑے کاموں میں سے علماء کا ایک کام ہے کہ اس دوری کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اچھا، دوری کو ختم کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ دوری ہوئی کیوں ہے۔ جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا تب تک دوری ختم کرنے کا آپ کا کوئی بھی میتھڈ کام نہیں کر پائے گا۔ میں چند باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوری کیوں ہوئی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نظریاتی بات ہے۔ آپ اس میں مزید باتیں جوڑ بھی سکتے ہیں، آپ ساری باتوں کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جدید مسائل پر ہماری پکڑ نہیں ہے اکثریت کی، اور اس وقت جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، جو پڑھی لکھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو بات بھی ہو وہ لاجکلی ہو، عقل میں آنے والی ہو۔ ہم اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم بے ادب ہو، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، علماء سے کیسے بات کی جائے، یہ کہہ کر کے ان کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں، ہم مطمئن نہیں کر پائے ان کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدارس اور مساجد کے ہم ذمہ دار ہیں، اس میں شفافیت نہیں ہے۔ شفافیت سے مراد میں بہت سے مدرسے کو جانتا ہوں کہ چندہ ہی سے چلتا ہے مدرسہ، لیکن مدرسے کی زمین محتمم صاحب کے نام پر ہے، مسجد بنائی گئی ہے، مسجد کی زمین کسی شخص کے نام پر ہے۔ یہ چیزیں عوام میں آتی ہیں اور معلوم ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عوام کا اعتماد کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دوریاں کیا ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تیسری وجہ، میں بہار، یو پی کی بات کر رہا ہوں، کرناٹک میں بھی ہوتا ہوگا۔ اب اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ آپ کے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جلسے میں بیٹھیں۔ مغرب میں ایک جگہ پہنچا، بارہ بنکی، فیض آباد اجودھیا سے لگا ہوا ہے، تو میرے تقریر کا جب میرا وقت آیا تو 11:30 بجے تھے رات کے، اور سردی کا زمانہ تھا، 5:30 پہ سورج ڈوب چکا ہے، اور عنوان دیا گیا تھا کہ بھارتی مسلمانوں میں سنت کا رواج کیوں نہیں ہوا، یہ عنوان دیا۔ تو میں نے کہا کہ اس میں جو ہم نے کہا سنت کیسے ہوگی، سنت پر عمل کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جلسہ کیسے کیا جائے۔ جب سنت پر عمل کرنے والوں کو ہی نہیں معلوم ہے کہ جلسہ کیسے کیا جائے، جلسے کو مشاعرہ بنا دیا گیا۔ ابھی 26 جنوری کے پروگرام میں ہم اجودھیا میں تھے، کتنا سینسیٹیو جگہ ہے، آپ
यहाँ से बैठे हुए उसका नाम आता है तो आप घबरा जाते हैं। ऐसी जगह पर जमीयतुल उलमा को उन्होंने मेन चौक में जगह दे रखी है। टाइम मुतय्यन किया गया है, 10:30 बजे तक ख़त्म कर लिया जाए। 26 जनवरी का मतलब भी है कि 5:45 बजे यूपी में सूरज हर जगह डूब गया है। 4 से 5 शोरा बैठे हुए हैं जो हमद और नात पढ़ रहे हैं। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम है। अब वो नतीजा क्या निकलता है, कई साल से मैं ये बात बोलता रहा हूँ उनको कि अब आवाम में ने आना बंद कर दिया। उन्होंने देख लिया कि इनके पास कोई काम की बात नहीं है। ये जो आपके जलसे और जुलूस हैं, ये इस जलसे और जुलूस के वक्त में बर्बादी है। काम की बात, अच्छा 10 को बुलाया गया है, आप बात करेंगे, आप भी बात, कोई भी ये मुकम्मल बात नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने 10 लोगों को स्टेज पर बैठा करके 10 से तकरीर करा रहे हैं। 2 से तकरीर कराते और बात कोई पैगाम पास किया जाता। अभी मैं मेवात में था, आज के 4-5 दिन पहले। उन्वान दिया गया था कि फ़ारिग़ीन मदारिस की ज़िम्मेदारी। एक साहब ने 1 घंटा गुफ्तगू की और मेरी समझ से 1 या 2 बात भी कायदे की नहीं की उन्होंने। ये जो बातें हमारी हो रही हैं उसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब आवाम आपसे करीब नहीं होना चाहती, लिहाजा इस पर कंट्रोल होना चाहिए। मगरिब के बाद जलसा जो होता है वो सबसे कामयाब जलसा होता है। यूपी बिहार में इशा के बाद शुरू करते हैं और अगर रात के 3 बजे से पहले जलसा ख़त्म हो जाए तो जलसा कामयाब नहीं है। ये बहुत गलत पैगाम जा रहा है। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। पहले लोगों के पास इंटरटेनमेंट का कोई वक्त नहीं होता था। ये बेहतरीन ज़रिया होता था कि लोग आकर के अपना टाइम पास करते थे। लिहाजा आवाम से दूरी की एक वजह यह है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तीसरी बात तकरीर में, हाँ इसी जल्द तकरीर में टॉपिक पर बात नहीं हो रही है। आप उन्वान दे भी दें, मैं अपने मदरसे में कई मरतबा बुलाता हूँ, लोग इसलिए भी बुलाता हूँ कि लोग समझेंगे कि मौलाना अपने अलावा किसी की तकरीर करवाना नहीं चाहता। हर साल बुलाते हैं। बहुत बड़े आलिम को बुलाया, उन्वान दिया गया, उन्होंने आते ही कह दिया कि मैं उन्वान पर बात नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि इस उन्वान पर बात ना करें, जो भी बात करें एक उन्वान पर रहें। उन्होंने कहा मैं वाज़ करूँगा, मैं तकरीर नहीं करूँगा। तो हमने कहा वाज़ और तकरीर में क्या फ़र्क होता है? तो उन्होंने कहा वाज़ का मतलब ये होता है कि जो बात, जैसे मिसाल में वालिदैन का जिक्र आ गया तो वालिदैन की फजीलत पर हम बात करेंगे। अगर उस वक्त नमाज का जिक्र आ गया तो हम नमाज पर बात कर लेंगे। ऐसे हम बात करेंगे। अब वो चूँकि इतने बड़े थे, हमने बुलाया था, तो हमने कहा ठीक है भाई हज़रत आप आज़ाद हैं। अब आवाम का मिजाज ऐसा नहीं रह गया है। आवाम चाहती एक बात हो, एक टॉपिक पर बात हो और वो कुछ ले करके जाए, कुछ करने का पैगाम उसे दिया जाए और वो महसूस करे जहाँ उठे बैठे कि हम ये बातें अगर करना चाहें तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। ये जो वाज़ का चक्कर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आवाम से उलमा की दूरी बढ़ती चली जा रही है। उसी जलसे में वक्त प्लानिंग के साथ दिया गया है। वक्त किसी के आगे 20 मिनट, किसी के आगे 25। आप लिखे रहिए, हमको जितनी देर बात करनी है बात करना है, हम वक्त का ख्याल ही नहीं रखते। तो मिजाज में डिसिप्लिन नहीं है हमारे। और एक ब्रैकेट की बात बता रहा हूँ, आप लोग उलमा हैं। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि कुत्ता अगर सिखलाया गया है तो उसका झूठा पाक है। कुत्ता एक ट्रेंड किया गया है जो शिकार पकड़ के लाता है। अगर वो जब पकड़ता है, मालूम नहीं कि आप लोगों ने कि मैंने कुत्ते से शिकार किया है खरगोश का बचपन में। तो वो कुत्ता क्या करता है कि जब वो खरगोश क्या होता है कि शुरू में 3 से 4 मिनट 60 से 70 की स्पीड में भागता है।
3-4 منٹ کے بعد اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ 15-20 کی بھاگتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ کتا جو ہے 10 منٹ تک 40 کی اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہے۔ تو کتے کو ٹرین کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ لمبی چوک بات ہو جائے گی میں صرف بتا، تو وہ کتا جاتا ہے، اس کو خرگوش کو پکڑتا ہے، یہاں پکڑتا ہے گردن کے اوپر، اور پکڑ کے لا کر کے مالک کے حوالے کرتا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے دانت سے تو پورا خون ہو جاتا ہے، لعاب لگ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتے کا جھوٹا جائز ہے، جس کے بارے میں صحیح حدیث سیاستہ کی حدیث 1-2 نہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو، پہلا اور آخری مرتبہ مٹی سے دھلو۔ سوال یہ ہے یہ کتا کون سا ہے اور یہ کتا کون سا ہے؟ دونوں کتے ہی ہیں۔ ایک کا کتا حلال ہو گیا پکڑا ہوا، اور ایک کا کتا میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی، یہ ڈسپلن والا کتا ہے، یہ سکھلایا گیا ہے، ٹریننگ یافتہ کتا ہے، ڈسپلن کی وجہ سے حرام حلال کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ یہ کریں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ڈسپلن کی۔ معلوم نہیں کبھی آپ نے اس پہلو سے اس پر غور کیا کہ نہیں کیا۔ لہذا مزاج میں ہمارے جو ڈسپلن نہیں رہا نا، وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ عوام میں دوری بڑھے، لہذا عوام کی دوری کو کم کرنے کی فکر کریں۔ یہ دوسری بات کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی باتیں کہہ رہا ہوں بہت اتھینٹک اور ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسلمانوں کی اصلاح کیسے کی؟ 2 ہی طریقے سے اصلاح ہوئی ہے، چاہے جو جتنا بھی بولے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کا طریقہ کار صرف 2 تھا۔ چائے دے دیں؟ میں رک جاؤں گا، چائے دے لیں؟ نہیں، وہ پھر ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ چائے دے دیں سب کو۔ نہیں مجھے نہیں، میں نہیں۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح بین المسلمین، ایک لفظ سنیے گا، اصلاح بین المسلمین، جس میں 6 عنوان کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکتے، وہاں پر بین لگا ہوا ہے۔ تو 65 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 65 5 70 اور 30 90۔ 90% اس قوم کا جمعہ درکار ہو رہا، اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کبھی نہیں۔ اب 10% میں 10% میں 3% مساجد جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور 3 سے 2.5 سے 3% اہل حدیث کے پاس ہے، اور 4% مساجد نیوٹرل ہے، جہاں پر کسی کا نہیں چلتا ہے، مجھے امام صاحب ہیں جو چلے۔ اب یہ 10% کتنا اپنے اثرات دکھلائیں گی، 90% کو کیسے متاثر کر پائیں گی؟ لہذا جب تک جمعہ صحیح نہیں ہوگا تب تک آج کے ہمارے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کو صحیح کیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ تو سب اپنے لوگ بیٹھے ہیں۔ کبھی جمعہ میں آپ نے بھارت میں یہ تقریر سنی ہے کہ بھارت میں اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے؟ یہ عنوان ہونا چاہیے نا۔ ہم اگر یہ باتیں مسجد سے کرتے جمعہ سے تو ہم کو سلیقہ معلوم ہوتا ہے کہ اقلیت کو، مینورٹی کو میجورٹی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ ہم فضیلت پر خوب باتیں کر لیتے ہیں۔ فضیلت کے بارے میں 2 جملے بول رہا ہوں، بہت ہی حساس بات کر رہا ہوں۔ فضیلت کسی کو کبھی بھی پاس نہیں کرا سکتی، نوٹ کرو۔ فضیلت پاس والے بندے کا رزلٹ اچھا کر سکتی، لیکن فضیلت پاس نہیں کرا سکتی۔ جیسے اور صحیح حدیث آیت الکرسی پڑھیں گے نماز کے بعد
تو آپ کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، موت ہوئی آپ جنت میں چلے گئے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ پڑھیں گے سارے گناہ معاف۔ اگر اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کو 35 نماز ہفتے میں پڑھنے کی؟ وہ جمعہ نمازی بن گیا تمہاری وجہ سے۔ ایک جملہ یہ بولنا چاہیے تھا کہ یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ یہ جملہ ہم نے نہیں استعمال کیا۔ ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی، موت کے علاوہ آپ کا پیر جنت میں ہے۔ آیت الکرسی توحید پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے عمل سے توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ 1,00,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کچھ نہیں ہونا پڑھتے رہے۔ یہ باتیں پبلک کو نہیں بتائی جا رہی ہیں، پبلک کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں، لہذا جمعہ کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو رہا ہے۔ ٹاپک متعین کریں، بہتر تو یہ ہے۔ اب اسی لیے پبلک کیا کر رہی ہے، آپ جب تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تب لوگ نہیں آتے ہیں۔ جب عربی خطبہ شروع ہونے والا ہوتا کیوں ان کو معلوم ہے یہاں سے بکواس ہو رہی ہے، میں کیوں جاؤں اپنا وقت برباد؟ زیادہ سے زیادہ 15% لوگ آپ کی تقریر جب شروع ہوتی تو موجود رہتے ہیں اور بقیہ سب لیٹ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہاں بکواس ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ہوشیار چیز ہوتی ہے، سمجھے؟ لہذا جمعہ کو صحیح کریں۔ آج کے دور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، چھن سکتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جتنی چیزیں آپ سے چھن رہی ہیں وہ سب کی وجہ کیونکہ ہم نے اس پر عمل چھوڑا ہے، لہذا وہ چیزیں چھنی ہیں، اور یہ بھی چھن سکتی ہے، آپ کو بتا دیں۔ جمعہ ابھی رمضان آ رہا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو گھر میں ایک آدھ موبائل تو ہے، یہ 90% لوگوں کے پاس۔ اس کے باوجود مؤذن صاحب 3 بجے سے اعلان شروع کر دیں گے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ تمہارے بغل میں جو سیتا رام رہتا ہے اس کو بھی جگا رہے ہو نا، جو جان رہتا ہے اس کو بھی جگا رہے ہو نا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب لوگوں کے ہاتھوں میں گھڑی نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے، وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، تب چلو ٹھیک ہے تم اعلان کر رہے ہو۔ آج جب سب کے ہاتھ میں گھڑی ہے یا الارم لگایا جا سکتا ہے، یہ اعلان کیا ہو رہا ہے، کس نے بتایا جا رہا؟ 5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ایسے 10 مرتبہ آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں۔ یہ نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اور نفرت کا نتیجہ یہ ہے، اس وقت نفرت کو دور کرنے کی بات کریں۔ کیسے بھارت میں نفرت پھیلانے والے کامیاب ہو گئے، ہم اس کو دور کیسے کریں؟ آپ کا شہر 50% مسلم آبادی کم سے کم، میں نے آپ پوچھا، یہاں پہ بڑے کا گوشت جہاں پر کٹتا ہوگا، یہاں پہ بکتا ہوگا، ایسے سب کے سامنے ایسے پورا جانور ننگا ٹنگا رہتا ہے، پردہ تک بھی نہیں رہتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ جو نہیں کھاتا ہے وہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ اگر آپ کے محلے میں سور کو ایسے کام کیا جائے اور بیچا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو محبت ہوگی اس آدمی سے جس نے سور ٹانگا ہے؟ یہ غلط ہو رہا ہے۔ کم سے کم ان لوگوں سے سیکھ لیں جن کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، کہ انہوں نے سور کے گوشت کو آج تک مارکیٹ میں کھول کر کے کبھی نہیں دیکھا، وہ بکتا ہے ہر شہر میں بکتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ مسلمان نہیں کھاتے، بہت سے دوسرے لوگ نہیں کھاتے، میری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں پہنچے۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جو کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، آپ سرے عام جمہوری ملک میں اس انداز سے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب جو آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں ایسے نہیں آتے ہیں، اس میں سب میں ہمارا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ نفرت کو ختم کرنے کی بات سوچیں، کیسے نفرت کو ختم کیا جائے۔ جو مسجدیں ایک ٹینشن ایریا میں بن رہی ہیں شہر میں، بڑے بڑے شہروں میں، 5 وقت نماز میں اب لوگ تھوڑی دور بھی رہتا ہے تو پیدل کوئی نہیں آتا ہے، گاڑی سے آتا ہے، اسکوٹر سے آتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا جا رہا ہے مسجد بنانے والے
کہ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے پارکنگ کا پہلے انتظام کیا جائے. آپ راستے میں روزانہ 5 وقت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محلے والوں کو پارکنگ غلط کر کے ستا رہے ہیں. یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کا لاوا پھوٹا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ کافی دن سے چنگاریاں تھیں، اب لاوے کی شکل اختیار کرنے. اب ہم نے چلانا شروع کیا. آپ کا معاملہ چلی رہا دیکھ رہے ہیں. مجھے کیا ہے، میں امین آباد لکھنؤ کی بات کرتا ہوں. وقت کی دکانیں ایسی جن کا کرایہ 100 روپے 200 روپے ہے، جبکہ اس کے بغل میں ہی اسی دکان کا کرایہ اسی سائز کا 60 سے 70 ہزار. ایسے اللہ تعالیٰ نہیں مانتا کا ڈنڈا. اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِیبَةٍ، کہ تم کو جو بھی مصیبت آتی بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. لہذا آج کے دور میں علماء کا بڑا کام یہ ہے کہ وہ نفرت کے ماحول کو ختم کریں. یہ چوتھی بات آپ کے سامنے. 5ویں بات، بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق، مسلمانوں میں اختلاف. اچھا یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف. جب کون بچہ جانتا ہے مسلمانوں میں اختلاف. اب تو وہ دانشور ہے بڑا، وہ بڑا عالم ہے جو یہ بتائے کہ اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے. وہ کوئی ہمارے پاس پروگرام نہیں، ہم صرف چلا رہے ہیں واقعوں کی ہم نے لڑائی جبھی. اچھا وہ واقعوں ہوگا کیسے، اس کی ترکیب کیا ہوگی، یہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، مسلمانوں میں اختلاف اتفاق قومی ایک کے بڑے بڑے پوسٹ. مجھے کہنا نہیں چاہیے، آپ برا نہیں مانیے. آزادی کے بعد سے ہم نے جو تقسیم کیا ہے مسلمانوں کو، تعلق بٹا کس نے بانٹا؟ پبلک نے بانٹا. مذاہب العلوم بٹا کس نے بانٹا؟ تبلیغی جماعت بٹی کس نے بانٹا؟ جمعیت بٹی کس نے بانٹا؟ ہم نے صرف بانٹا. وہ بات کس چیز کی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق. آپ 4 لوگ مل کر 8 آدمی ہیں نا، 8 آدمی مل جائیے 20 کروڑ اپنے آپ مل جائیں گے. 8 اگر نہیں مل سکتے ہیں تو 20 کروڑ کے بارے میں تقریر یہ کرنا کہ ان کو منتحد ہونا ہے، بتائیے ہم بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی 4 کا نام لیا، 4 میں 8 آدمی میں ہے نا، دونوں طرف سے کہ 8 آدمی میں ہے. اگر یہ 8 مل جائیں تو 20 کروڑ ملنے کے چانسز ہے. اگر 8 نہیں مل سکتے تو یہ کیسے توقع رکھی جائے کہ 20 کروڑ مل جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو. مجھے لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ باتیں بولتا ہوں. اور بولتا کیوں؟ نہ میں رشادی صاحب سے پیسہ کھاتا ہوں، نہ فاطمی صاحب سے پیسہ کھاتا ہوں. جب ہم ان سے پیسہ کھاتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگے. جب ہم پیسہ نہیں کھاتے ہیں نا تو ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. دادا آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ نہیں بلائیں گے نا، نہ بلائیے. یہی کر سکتے ہیں آپ، کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. پھر دوسری چیز، ہم صحیح ہیں سب غلط ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے. اچھا بتائیے جب ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں تو کیسے اتحاد ہو پائے گا چھوٹی زندگی میں؟ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا ہم صحیح ہیں اور آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں آپ غلط نہیں ہیں، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں آپ کی غلطی اجتہادی ہے. اگر آپ ایسی باتیں کرتے تب اتحاد پیدا ہوتا. ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، یہ تقریر کبھی بھی بھارت میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتی. یہ علماء کے کرنے کا کام ہے. اگر نہیں ایسے ہی نفرت اور ایسے ہی حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. آخری بات، ہمیں 40 منٹ کو 4 منٹ آخری بات. ایک وقت تھا کہ مدرسے مسلمانوں کی ضرورت ہے.
اور سے سنے گا ضرورت. اب مدرسہ ہماری ضرورت ہے. ہر فارغ چاہتا ہے کہ میں مدرسہ کروں اور مسلم بن جاؤں، کیونکہ اس کو کسی کے اندر میں لے رہے. کرناٹک میں صرف 3% مدارس ایسے ہیں جن کے پاس 100 سے اوپر بچے ہیں، صرف 3%. اور کیا جتنے مدرسے ہیں سب 70 کے نیچے. سوال یہ ہے کہ اتنا مدرسہ پڑھنے کے بجائے اس میں ہم 20% ہے نا. تمہارے گلبرگہ میں کتنی ہندو کی سنستھائیں ہیں اور مدرسے ہیں؟ وہ 80%. شاید آپ کو معلوم ہی نہ ہو مدرسے ان کے مدرسے جو دھارمک ہیں وہ کہاں چل رہے ہیں، اور آپ کا کوئی مسجد باقی نہیں ہے جہاں پر آپ مدرسے نہ چلا رہے ہیں. مدرسہ اس وقت ہماری ضرورت ہے، پبلک کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. یہ جو مدرسے کے معاملات میں ہم آگے بڑھے. اب چلو کر لیا، پیپر تیار ہی نہیں ہے. اتنی بڑی لائبریری بنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو معلوم ہے کارپوریشن سے بھی پرمیشن نہیں. پورا مدرسہ بغیر اجازت کے بنا ہوا ہے. اب کم سے کم اس وقت آپ کی ضرورت ہے کہ آپ قانونی لحاظ سے پہلے ساری پرکریا، سارا پروسیس پورا کریں، اس کے بعد مدرسہ اور مسجد کی بات کریں. حالات ابھی بھی آپ کے اسٹیٹ پہ ٹھیک ہے، ابھی کام کیا جا سکتا ہے، اپنے کاغذات کو درست کیا جا سکتا ہے. 2 آدمی کی ضرورت ہے، ایک شہر میں صرف 2 آدمی، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک اچھا وکیل. ایک مرتبہ بیٹھ کر کے ڈرافٹنگ کر لیں کہ اگر مدرسہ کرنا ہے تو یہ اس کا پروسیجر ہے. وہ دونوں مل کر کے مدرسے جو بھی کھولے ان کو پہنچا. 2 ہی آدمی کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے مزاج میں بدنظمی ہے، لہذا ہم نہ مسجد اور نہ مدرسہ دونوں کے بارے میں اس بات کی چنتا ہی نہیں کرتے. صرف یہ کہ مدرسہ کھل جائے ہم محتمل بن جائیں، مدرسہ کھل جائے ہم محتمل بن جائیں. غلط ہو رہا ہے. یہ اس وقت کے کرنے کے کاموں میں سے کام ہے. اگر یہ علماء اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو کام یہ کرنے کا ہے. یہ باتیں آپ سے کہنا چاہتے تھے مختصر.